مکرم ہیں اسلام آباد سے اور انہوں نے آپ سے یہ پوچھا ہے تو پھر ہم کیا کریں؟ جنگ لڑے بغیر مر جائیں؟ صرف جنگ ہی مسائل کا، دنیا کی کون سی ایسی جنگ ہے جس کا اختتام مذاکرات کی میز پہ نہیں ہوا؟ ٹھیک ہے، تو ہوش کرنی چاہیے، یہ ملک افورڈ ہی نہیں کر سکتا. بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی والی بات ہے. دیکھیں بات سنیں، ترجیحات درست کرنی چاہیے. ان کے دماغ نسیم حجازی ٹائپ لوگوں کو پڑھ پڑھ کے لوگوں کے دماغ جو ہیں وہ اپنی جگہ سے ہل گئے ہیں. دیکھیں بات سنیں، آپ کی 50% سے زائد آبادی خط غربت پہ ہے. کبھی سوچا آپ نے؟ مطلب کتنی تکلیف دہ بات ہے کہ آپ کی آبادی کا بیشتر حصہ صاف پانی، پینے کا صاف پانی، اس سے محروم ہے. یہ اپنی ترجیحات درست کرو بھائی. اس ملک کے لوگوں کو تعلیم دو، ان کی صحت کا، ان کے روزگار کا کچھ سوچو. یہ کیا جاہلوں جیسی بات ہے کہ امریکہ کے ساتھ کیا اوقات کیا ہے؟ تم پانی تو دے نہیں سکتے اپنے لوگوں کو. نیپولین ملٹری جینیس ہے، ٹھیک ہے، اس پہ کوئی دو رائے نہیں. ٹھیک، اس کا جملہ ہے جس کا اردو ترجمہ یہ بنے گا کہ فوجیں پیٹ کے بل رینگتی ہیں، پیٹ پہ چلتی ہیں، پاؤں پہ نہیں. مطلب کیا اس کا؟ اکانومی. بھوک مرتی قوم ہے، نہ روٹی، نہ روزگار، نہ لا اینڈ آرڈر، نہ بجلی، نہ گیس. یہ سپر پاور سے لڑنے چلے ہیں. یہ جی عراق میں بھی شکست ہو گئی، افغانستان میں. بالکل جہالت زدہ ذہنیت. بھئی وہ عراق کو جیب میں ڈال کے لے جائے، بیٹھے ہیں وہ. افغانستان کو کیا کریں؟ بریف کیس میں بند کر کے لے جائیں. ایک کتاب ہے ورلڈ آفٹر 100 years، اس میں بڑا خوبصورت تھیسس ہے کہ امریکہ کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں، اپنے اہداف وہ حاصل کر لیتا ہے. آپ کو لگتا ہے چلا گیا، وہ امیر تیمور چلا گیا تھا، تاخت و تاراج کر کے، تباہ و برباد کر کے. کوئی آئے آپ کے گھر کی اینٹ سے اینٹ بجا دے، ٹھیک ہے، جو چاہے اٹھا کے لے جائے، جو چاہے کر کے چلا جائے. بعد میں آپ کہیں دیکھیں وہ تو چلا گیا. یہ جہاں اپنی پریورٹیز درست کرنی چاہیے، اپنے لوگوں کے لیے سوچو. ان کو اپنی آئندہ نسلوں کی تعلیم کا بندوبست، کو صحت کا بندوبست، کو سڑکیں، کو انفراسٹرکچر، کو بجلی، کو پانی، کو روٹی، کوئی پرواہ نہیں. اچھا، لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ مورال ڈاؤن کر دیتے ہیں پوری قوم کا. مورال بھلے ڈاؤن ہو، مجھے نہیں پرواہ مورال اپ ہو یا ڈاؤن ہو. میں حقیقت سامنے رکھتا ہوں. میں یہ پرسنلی سمجھتا ہوں کہ خوابوں میں رہنے والے لوگ، ماضی پرست لوگ، ان کو اپنے مستقبل کا احساس ہونا چاہیے کہ اگر ہم نے آج ان چیزوں کو مد نظر نہ رکھا تو تباہی مچے گی. ہم عمر کے اس حصوں میں پہنچ گئے ہیں کہ ہمارے تو آگے اب پتہ نہیں کیا ہے، کتنے پل یا کتنے دن باقی. آئندہ نسلوں کا سوچ کے تو میرے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ 19 کروڑ ہو گئے ہوں، آبادی کے سوچ کے بندہ خوف زدہ ہو جاتا ہے کہ یہاں 20 سال کے بعد ہوگا کیا. لیکن کیا بات کریں حسن صاحب، وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو زندہ قوم ہے، ہم تو یہاں نیٹو کا قبرستان بنا دیں گے. اچھا اندازہ لگائیں یہ بھی کیسی عجیب ذہنیت ہے. قبرستان، وہ قبرستان تو چاہے دشمن کا ہو وہ قبرستان ہی ہوتا ہے نا. اس ملک کو قبرستان بنانا ہے. پہلے کم صورتحال یہ عجیب و غریب. نیٹو کا قبرستان، پوری دنیا سے لڑنے چلے ہیں، اپنے بندوں کو پینے کا پانی نہیں دے سکتے. یعنی کیسی شرمناک سوچ ہے یہ. پوری دنیا، نیٹو مینز دا ہول ورلڈ، پوری دنیا کو ٹیک آن کرنے چلے ہیں، لیکن اپنے نوجوان بے روزگار بچے کو یہ روزگار نہیں دے سکتے، سر پہ چھت نہیں کسی کو دے سکتے، 2 وقت کی روٹی نہیں دے سکتے. اور اس طرح کی باتیں، یہ نارمل لوگ نہیں ہیں. اچھا، لیکن مصدف الطاف جیسے لوگ بھی ہماری قوم ہے، وہ کہتے ہیں کہ مومن ہے تو بے تیغ ہی لڑتا ہے سپاہی. اچھا بات سنیں، ان کو چونکہ یہ نہیں پتا کہ یہ شاعری ہے، یہ مبالغہ ہے. اپنی کھوپڑی استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں. مثلا اقبال نے کہا تھا کہ لڑا دے ممولے کو شہباز سے. بھائی یہ ایک شاعر کا خواب ہے، اس کی خواہش ہے جس پہ ظاہر ہے کوئی پابندی نہیں ہے. اللہ پاک نے ممولہ ڈیزائن نہیں کیا شہباز سے لڑنے کے لیے. اپنی کھوپڑی استعمال کریں. رب ذوالجلال نے، رب العالمین نے ممولے کو شہباز سے لڑنے کے لیے ڈیزائن ہی نہیں کیا. وہ کہنا کچھ اور چاہ رہا ہے. اصل میں اقبال کو بھی یہ سمجھ تھی ظاہر ہے کہ ممولہ نہیں، وہ کیا ہے، ممولے کا پروسیس سے گزار کے اس سٹیج پہ لے جاؤ جہاں وہ شہباز کو کنفرنٹ کر سکے. اسی طرح یہ جو ہے نا، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے، شاعری والی انہی چیزوں نے برباد کر کے رکھ دیا ہے. اور اقبال کا میں ایک جملہ لیٹ می ایڈ. ایک ایسا مریض جس کا معدہ بہت تباہ ہو چکا ہو اور وہ ساگو دانے پہ زندہ ہو، اس کو آپ بھنا ہوا مرغ کھلا دیں گے تو اس کے ساتھ ہوگا کیا؟ بہت
عالی شان عالی دماغ آدمی جو ہے نا، اس کو سمجھنے کے لیے وہ توائی بھی اتنی میں چاہتا ہے. اگر اس کو سطحی طور پہ آپ دیکھیں گے تو آپ غلط نتائج پہنچیں گے. یہ بے تیغ لڑا تھا نا صدام حسین، پھر ملا عمر، پھر کرنل قذافی، یہ بے تیغ لڑے تھے نا ماشاءاللہ. اسی طریقے